ایران کا خوف سر چڑھ کر بولنے لگا، امریکی اتحادیوں نے بھی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیے اور آبنائے ہرمز اپنے جنگی جہاز بھجوانے سے انکار کر دیا۔ آبنائے ہرمز کی تعطیلی صورتحال کیا ہے، اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، امریکی اتحادی امریکہ نے ان سے کہا کہ جناب آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے جنگی جہاز بھجوائیں، لیکن انہوں نے بھی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ۔ اب تک کون پیچھے ہٹ چکا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے دوبارہ کہا ہے کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنا جہاز بھیج کے ہرمز سے گزار دے، ہاں جی بالکل۔ وہ اس کو اگر گزار لیں گے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ میں باقی لوگ بھی شامل ہوں۔ دیکھیں فنانشلی اور مورلی جو ہے اس وقت امریکہ بہت بڑے دباؤ میں ایسے ہی ہے، جنگ کو وہ جیت نہیں پا رہا ہے، 17 روز گزر گئے ہیں، ادھر ادھر بم پھینک رہا ہے، معصوم شہریوں کی جان لے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کی دہشت تھی وہ ایران ایک میزائل فائر کرتا ہے ایسے ہی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے میزائل ختم ہو گئے تو میزائل چل جاتا ہے، ہاں جی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کی بحریہ ختم ہو گئی تو آبنائے ہرمز میں گزرتے جہازوں کو آگ لگ جاتی ایسے ہے۔ ہی اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس کے بس سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس نے تقریباً 7 ممالک سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جی وہ میرے ساتھ ملیں۔ اس سے پہلے وہ گرمی کھا رہا تھا ان پر جو نیٹو کے ممالک تھے، ہاں جی اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ترکی میرے ساتھ شامل ہو جائے، ترکی پر حملہ کرایا اور فالز فیک آپریشن جو ہیں وہ کروا رہا ہے۔ اور خود امریکنز جو ہیں پاسداران انقلاب جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلیوں اور امریکنز نے شاہد 136 کی ریپلیکا بنایا ہے بنائی ہوئی ہے اور اور اس وہ کے ذریعے یہ حملہ کرتے ہیں اور ہیں۔ الزام جو ہے وہ ایران پر ایران ڈالتے پر ہیں لگاتے تاکہ ممالک ان کے ساتھ جڑیں۔ لیکن ہوا کیا؟ آبنائے ہرمز بند ہے، امریکہ اپنے بحری جہاز پیچھے لے گیا اور اس نے کہا فرانس سے کہ اپنا جنگی جہاز بھیجو، یو کے سے کہا کہ اپنا جنگی جہاز بھیجو۔ دونوں نے سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا جی ہم جنگی جہاز نہیں بھیجیں گے، ہاں ہم نگرانی کے لیے آنے کو تیار ہیں لیکن اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ یہ فرانس کے مائکرون نے بالکل یہ صاف واضح الفاظ میں کہا۔ اس کے بعد اس کی زیادہ امیدیں اپنی طفیلی ریاست جاپان کے ساتھ تھیں، اور جاپان نے بھی، مجھے توقع نہیں تھی ویسے، لیکن جاپان نے بھی اپنا کوئی بھی بحری جہاز آبنائے ہرمز میں بھیجنے سے وہ انکار کیا۔ ششمپن کا شکار تھا، سوچ رہا تھا میں بھیجیں نہ بھیجیں بھیجیں نہ بھیجیں، فائنلی اس نے میرا خیال انکار ہی کر دیا۔ وہاں سے اس نے اپنے فوجی نکالے، میرینز جو نکالے، 5000 میرینز 5000 میرینز، اور وہ نکالے وہاں سے۔ اس کے بعد ان کو خود خطرہ ہے کہ شمالی کوریا ان کو سے خطرہ ہے، اور شمالی کوریا نے میزائل جو 10 داغے ہیں میزائل داغے وہ اسی کی طرف داغے۔ اب وہ ان صورتحال میں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی مدد کر سکیں۔ اس نے انکار کیا اور اس کے بعد آسٹریلیا نے انکار کر دیا۔ آسٹریلیا نے کہا جی کہ میں آسٹریلیا تو بھیجنے والا تھا اپنے جہاز سے میزائل بھیجنے والا تھا۔ نہیں، آسٹریلیا بھیجنے والا ہے متحدہ عرب امارات کو، یعنی اپنے ایئر ٹو ایئر میزائل بیچنے والا ہے، جو کہ امریکہ سے مہنگے داموں ملتے ہیں متحدہ عرب امارات کو۔ دیکھیں متحدہ عرب امارات پر شرط یہ ہے کہ یہ اپنا تیل بھی امریکہ کے ذریعے بیچے گا، یعنی پیٹرو ڈالر، جس کی ٹرمز آج کل بہت ان ہے کہ پیٹرو ڈالر ہے۔ کسی دن یہ بھی سمجھانے والی بات ہے کہ یہ ہے کیا، معاملہ کیا تھا، لیکن چلیں یہ کرے گا اور پھر خریدے گا، جیسے وینزویلا پہ شرط ہے کہ وہ تیل بیچے گا بھی امریکہ کو، اور جو اسلحہ اس کو چاہیے یا اس کو جو ضروریات زندگی کا سامان چاہیے وہ امریکہ سے خریدے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں ڈالر بھی گھر میں رہتے تھے، تیل بھی آ جاتا تھا اور ان ملکوں پر دباؤ بھی تھا۔ اب ان کا ایئر ٹو ایئر میزائلز کیونکہ اتنے مہنگے اور خود امریکہ کو شارٹیج ہے، اس لیے آسٹریلیا سے خریدنے کی، جو میں نے آپ سے بات کی، یہ آسٹریلیا سے کہہ رہے تھے کہ اپنی جنگی کشتیاں بھیجیں تاکہ آبنائے ہرمز کو ہم محفوظ بنائیں اور وہاں سے تیل اور سامان جو ہے اس کی ترسیل کو شروع کیا جا سکے۔ لیکن آسٹریلیا، جاپان، فرانس، انگلینڈ، ان تمام ممالک نے بھجوانے سے انکار کیا۔ یہ چاروں بڑی طاقتیں، دیکھیں کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ ایران اگر امریکہ کے قابو میں نہیں آیا، ایران اگر اسرائیل کے قابو میں نہیں آیا تو یہ طاقتیں اس سے بڑی طاقتیں نہیں ہیں۔ کوئی اپنے فوجی مروانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ فرانس نے ایک فوجی مروایا تو وہاں پہ ہنگامے شروع ہو گئے ہیں ایران کے حق میں، فرانس کے اندر۔ اور یہاں پر اٹلی کے جو لوگ ہیں، اٹلی کے فوجی جو ہیں، انہوں نے عراق میں رکھے ہوئے تھے، وہ بھاگ گئے ہیں، اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں، کچھ چلے گئے، کچھ واپس جا رہے ہیں۔ اس طرح باری باری جو ہیں امریکہ کے وہ اتحادی جو صرف یہاں پر برفی کھانے آئے تھے، میں یہ برفی کھانے کی ٹرم ویسے یوز کر رہا ہوں، کھانے آئے تھے، ملائی کھانے آئے تھے، وہ اب جو وہاں سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ اب جان دینی پڑے گی۔ ایران ان کو چن چن کر مار رہا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر بھی، اسرائیل کے اندر بھی، اور جو ملک اس کے خلاف آیا سامنے وہ وہاں پھینکے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک تصویر بھیج دی ہے کہ دنیا کا کون سا خطہ جو ہے وہ ایرانی میزائلوں کی زد میں ہے، اور ایران اس وقت، ویسے میں نے مثال دی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہے، ایران جو ہے وہ پنجابی کہتے ہیں انے ہتھ ڈانگے،
ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਧਰ ਹੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਧਰ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਉਧਰ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆवाज़ आती है कि इधरों तो मिसाइल चल रहा है उत्थे वो मिसाइल सुट देता। तो ईरान से इस वक्त इस सूरत हाल में हर मुल्क जो है बचना चाहता है, बिल्कुल बचना चाहता है। अमेरिका एक लंबी जंग में फंस चुका है। आज का अगर आप BBC का आर्टिकल देखें, मैं भेज देता हूँ आपको, पढ़ भी लीजिएगा। उसके अंदर भी यही है कि अमेरिका एक छोटी जंग के लिए तैयारी करके आया था, लंबी जंग होती चली जा रही है और जितने दिन ये बढ़ती चली जाएगी मुआशी दबाव भी बढ़ता चला जाएगा और इसके बाद दिफाई दबाव भी बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा उसकी साख जो एज एन ए सुपर पावर है वो भी ख़त्म होती चली जाएगी। अपने आने वाले व्लॉग में मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि ये सुपर पावर जो है अब इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है, ईरान जो है इसका किस तरह से मज़ा ले रहा है। ठीक है, ईरान के लोगों की, ईरान एंजॉय कर रहा है भाईजान, ईरान जो है वो उसकी उनके लोगों की जानें गई हैं, वो बहुत ज़्यादा। लेकिन आमिर भाई वो उसने ये तय किया हुआ था कि हमारी लोगों की जानें नहीं, जाएं, वो पहले शहीद हों, फिर भी वो पहले से तैयार था। 79 से लेकर आज के दिन तक उन्होंने अपना बच्चा शहादत के लिए तैयार किया हुआ है। वो इसको किसी मुल्क की जंग समझते ही नहीं है, या तो हो ना कि आपने मुल्क का दिफा करना है, इस्लाम और कुफ्र की जंग, वो इस्लाम और कुफर की जंग से जब आपका आइडियोलॉजी जो है आपको इस्लाम और कुफर की जंग पर ले आए तो फिर आपके लिए मौत ही ज़िंदगी रह जाती है। वो आपके लिए जो शहादत है वो ज़िंदगी का एक नया धारा जो है वो खुल जाता है। और हमारा ईमान है कि यहाँ पे अगर आपको शहादत की मौत नसीब होती है तो आपका खून गिरने से पहले आप जन्नत में होते हैं, ऐसे ही देखें हमारे ईमान का हिस्सा है। तो वहाँ पे बच्चा ख़वातीन बुज़ुर्ग नौजवान सब शहादत की मौत मरने के लिए, और रमज़ान में शहादत। अब वो इस तरह इस मर्तबे को कैसे मिस कर सकते हैं। वो कहते हैं जी आओ चलाओ। अब जब एक कौम आपको ये कह दे कि आप आएँ चलाएँ, हम डरने वाले नहीं हैं, तो फिर आपको उससे डरना चाहिए। अमेरिका तो इस वक्त डर ही रहा है, इसीलिए वो कह रहा है कि बाकी ममालिक भी मेरे साथ आएँ ताकि मैं आपने हरमत से गुजर सकूँ। मुझे बचपन का वाक़या याद आ गया, हमारे उधर एक गली होती थी अंदरून शहर में, अंधेरी गली थी वो, तो वहाँ से हम अकेले नहीं गुजरते होते थे, तो हम कहते होते थे यार तू भी यार तू भी ना ला। तो 4-5 लोग गुजरते, हाँ इकट्ठे हाथ पकड़ के ना फिर हम गुजरा करते थे, वो भी तेज़ी के साथ। तो आपने हरमत इसके लिए एक तंग तरीक डरौनी गली बन चुकी है अमेरिका के लिए, जिसमें वो अब बाकियों को पुकार रहा है और आने वाला कोई इसके साथ तैयार नहीं है क्योंकि आए और इसकी यहाँ आपने हरमत से जान छुड़ाए। देखें आपने हरमत बंद है, लाइफ लाइन बंद है अमेरिका की भी। बिल्कुल अमेरिका यहाँ से पेट्रो डॉलर्स की मैंने जो टर्म इस्तेमाल की है उसके ज़रिए से दौलत कमा रहा था, ये दौलत अचानक से बंद हो गई। उसकी कंपनीज़, उसके लोग यहाँ पर 59,000 मैंने फिगर दिया वहाँ पर मौजूद थे जो नौकरियाँ करते हैं और पैसा चूसते हैं, वो भाग गए। उनकी बिल्डिंग्स ख़तरे में हैं, उनके बैंक्स ख़तरे में हैं, उनके फ़ौजी अड्डे तबाह हो गए, उनकी सारी साख तबाह बर्बाद हो गई। जला दी उसने बहरीन के अंदर इनकी सुपर पावर होने की साख। उसके बाद अमेरिका चाहता है कि बाकी ममालिक भी, मैं तो मर रहा हूँ, बाकी भी आके मेरे साथ मरे, लेकिन अब मरने के लिए कोई नहीं आएगा। इराक़ पर सब आ गए थे, उसकी वजह ये थी कि इराक़ के पास जो प्रोपेगेंडा किया गया था, इराक़ कमज़ोर था मेरे भाई, दरअसल था ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन ईरान ने जब जो कहा, अब देखें अली मोहम्मद नानी ने ये कहा था, नाइनी ने ये कहा था कि हम नए मज़ाइल हमारे पास हैं जो कि हम चलाएंगे और बताएंगे। कल उन्होंने सजील चला दिया। इसका मतलब है सजील अकेला नहीं है, अभी और मज़ाइल उनके पास हैं। स्ट्रेटजिकली उनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो इनकी आयरन डूम को तोड़कर इनके लिए तबाही और बर्बादी का बायस बन सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने तातरीन सूरत से आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे वीलॉग्स आप देखते रहिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।